السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں والدین کو ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات اکثر والدین کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیب ہے۔ اس میں بہت سارے میلز روزانہ آتے ہیں جس میں لوگ اپنے اپنے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ، ہمیں یہ دعا بتا دیں، ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ کچھ میلز ایسے آتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ اس مسئلے کی طرف والدین کو متوجہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ میلز ہیں ہماری بچیوں کے، یہ مسئلے ہیں ہماری بچیوں کے، خاص طور پر ان بچیوں کے جو اپنے والدین کو سمجھا نہیں سکتی ہیں، اس پرابلم کو اپنے والدین کو بتا نہیں سکتی، تو کچھ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ دعا بتا دیں۔ اب اس کا حل دعا میں تو رکھا نہیں ہے، اس کا حل تو اس میں ہے کہ والدین کو سمجھایا جائے۔ جیسے کہ ایک ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، اس نے میل کیا اور اس نے اپنا ایک درد بھرا پیغام مجھے لکھا، اور اس درد بھرے پیغام میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی۔ اس میں آخر میں اس نے یہ بھی لکھا کہ آپ اس بات کو اپنی ویڈیو میں شیئر نہ کریں، آپ میری اس بات کو میرا نام لے کر میرے اس مسئلے کو اپنی ویڈیو میں نہ کہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے میلز ہیں جو روزانہ میرے پاس آتے ہیں کہ مسئلہ لکھا جاتا ہے، اس میں بچی ہماری بول رہی ہوتی ہیں مفتی صاحب اس پرابلم کو ہماری ویڈیو میں نہ بولا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کا حل تو مل جائے لیکن ان کے والدین تک، ان کے گھر والوں تک یہ بات نہ پہنچے، لیکن اس کا حل اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے کہ والدین سے بات نہ کی جائے۔ وہ پرابلم، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے میلز آتے ہیں۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں برادری میں رشتہ تلاش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ مزاج کی مطابقت، آپس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے جب برادری میں رشتے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ پٹھان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بھئی اپنی لڑکی کا یا اپنے لڑکے کا رشتہ آپ پٹھانوں میں طے کریں، کیونکہ برادری کا ایک ہونے سے کیا ہوتا ہے، مزاج کا، طبیعت کا ایک سے ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ باقی اسلام نے تو یہ کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان سے نکاح ہونا، یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مسلم ہونا یہ شرط ہے نکاح کے لیے، اور برادری میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ اگر برادری میں نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، کسی کا برادری میں رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ غیر برادری میں بھی جا سکتے ہیں۔ اب وہ پرابلم جس کی طرف میں والدین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ پرابلم یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں برادری میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ برادری میں رشتہ نہیں ملتا ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کے تعلقات بہت شارٹ ہوتے ہیں، آپ کی جو پہنچ ہوتی ہے وہ بہت شارٹ ہوتی ہے، برادری ہی اس علاقے میں چھوٹی ہوتی ہے۔ اب لڑکا نہیں مل رہا ہے اس برادری میں، تو کیا ہوتا ہے کہ والدین اپنی بچیوں کا رشتہ غیر برادری میں تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کئی اس طرح کی ہماری بچیوں کے میل آتے ہیں، مفتی صاحب میری عمر 30 سال تھی، 31 ہو گئی رشتہ نہیں ملا، 32 ہو گئی، 33 ہو گئی، 34 ہو گئی، اب میں 35ویں سال میں لگ گئی ہوں، لیکن میرے والدین کو میری برادری میں رشتہ نہیں مل رہا ہے، صرف اس وجہ سے میں 35 سال کی ہو چکی ہوں، میری عمر ڈھلنے کے لگی ہے، بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں، میں خود ڈپریشن میں آ چکی ہوں۔ میں اپنے والدین کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میری زندگی برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی کبھی قدم بہکنے لگتے ہیں گناہوں کی طرف، کبھی کبھی برے خیالات آنے لگتے ہیں، کبھی کبھی شیطان اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ شیطان کے بلاوے پر اس کی آواز میں اس کی طرف چلا جائے، لیکن ڈر آتا ہے۔ اسی لیے میں یہ مسئلہ آپ کے پاس لکھ رہی ہوں کہ مفتی صاحب کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میرے والدین میرے رشتے کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اور برادری میں رشتہ نہیں مل رہا ہے تو کہیں دوسری جگہ کر دیں تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں والدین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ 3-4 کام ایسے ہیں جن میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جس میں سے ایک ہے جب بچیاں بالغ ہو جائیں، ہمارے بچے بالغ ہو جائیں
اور ان کا رشتہ اچھی جگہ ہو رہا ہو. پہلے تو رشتہ فوراً جیسی بالغ ہو جائیں ان کے رشتے کی فکر میں لگ جاؤ, اور رشتہ مل جائے تو فوراً ان کا نکاح کر دو. یعنی بچوں کے بالغ ہونے کے بعد ان کے نکاح میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تاخیر والدین کی طرف سے ہو رہی ہے اور اتنی تاخیر ہو رہی ہے جو خواہ مخواہ کی ہے, یعنی برادری میں رشتہ نہیں مل رہا ہے, تو آپ کو غیر برادری میں جا کر رشتہ دیکھنا چاہیے. اب رشتہ نہیں مل رہا ہے, بچے اگر کچھ غلط کر لیتے ہیں, دیکھو جوانی میں کس طرح کی امنگیں دل میں اٹھتی ہیں, شیطان کیسے قدموں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے جو یہ کہا کہ نکاح میں جلدی کرو, اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نکاح میں جب جلدی ہوگی تو ہماری اولاد, ہمارے بچے گناہوں سے محفوظ رہیں گے. نکاح گناہوں کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ ہے. نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. نکاح جب آسان ہوگا تو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے. نکاح جب ہم اپنے بچوں کا جلدی کریں گے تو بچوں کے قدم بہکنے سے بچ جائیں گے. آج جو گناہوں کی دلدل اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے, ناجائز تعلقات, غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو مکمل کرنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نکاح ہم نے مشکل کر دیا ہے. نکاح اگر کوئی آدمی کرنا چاہے, کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر نکاح کرنا چاہے تو سوئیوں مشکلیں اس کے سامنے, لیکن اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے قدموں کو ڈگمگا دے تو اس کے لیے 10 راستے کھلیں گناہ کرنے کے. گناہ وہ اگر کرے تو دن میں 10 بار وہ گناہ کرے گا, کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق رشتہ اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو 10 پرابلم اس کے سامنے آ جاتی ہیں, جس میں سے ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ برادری میں رشتہ جب نہیں ملتا تو غیر برادری میں رشتہ تو کرنے کی بات بہت دور ہے, والدین اس کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں. اور بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں, 35 سال کی عمر ہو رہی ہے, 36 سال کی عمر ہو رہی ہے, سال پہ سال گزر رہے ہیں, 10 سال گزر گئے, رشتے نہیں آ رہے ہیں. کئی واقعات تو ایسے بھی سننے کو ملے کہ بعض لڑکیوں نے بتایا کہ مفتی صاحب 40 سال کی عمر ہو گئی, اب تو ابا نے کہہ دیا ہے کہ دیکھ بیٹا برادری میں لڑکا ملا نہیں ہے, اب تو ایسے ہی زندگی گزار لے. مفتی صاحب میں کیا کروں, خون کے گھوٹ پی کر رہ جاتی ہوں, کیا میری اپنی ڈیزائرز کچھ بھی نہیں ہیں؟ والدین میری اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ دیکھو, آپ جو سوچ رہے ہو آپ کی سوچ اپنی طرف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہمارے بچوں کے لیے بتایا ہے, آپ کی محبت اس لیول پر نہیں پہنچ سکتی آپ کے بچوں کے لیے جس لیول پر اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے بچوں سے, ہم سب سے محبت رکھتے ہیں. اسی لیے رسم و رواج کو سائیڈ میں رکھو, بچوں کی لائف سے, اسلامی تعلیمات سے, اللہ کے نبی کی سنتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. برادری میں رشتہ ملے میرے بھائی بہت اچھی بات ہے, کر دو آپ, لیکن اگر برادری میں نہیں مل رہے تو صرف اس وجہ سے اپنی بچیوں کی جوانی پر ظلم نہ کرو. اپنی بچیوں کو گھروں میں بٹھا کر ان کے لیے شیطانی راستے مت کھولو. خدا کے واسطے والدین سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا ظلم ہے بچیوں پر کہ ان کی شادیاں وقت پر صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ برادری میں رشتہ نہیں مل پا رہا ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, سماج کا ڈر اپنے اندر سے ختم کرو یار. سماج کو مطلب نہیں ہوتا, سماج تو آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہو, سماج نہیں چاہتا کہ آپ کے بچوں کو خوشیاں ملے. سماج تو کسی صورت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. آپ اگر سماج کو مطمئن کرنے میں لگ جاؤ گے, کبھی زندگی میں نہ آپ خوش رہ سکتے نہ آپ کے بچے خوش رہ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے اصول بتا دیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلے گا فقط فاز فوزًا عظیما, سے بڑی کامیابی ملے گی. اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سماج ٹھیک ہے, لیکن سماج کی اگر وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہوں, سماج کی وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہیں, تو ٹھیک ہے اس کو آپ نظر انداز کیجیے, آپ اپنی لائف گزاریے, اپنے بچوں کی لائف کی فکر کیجیے. میں والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اپنی بچیوں پر ظلم نہ کرو. اگر رشتے نہیں مل پا رہے تو غیر برادری میں دیکھو. اسلام نے صرف مسلمان ہونے کو کہا ہے, مسلمانوں کی ایک ہی برادری ہے, المسلم اخو المسلم. یہ برادریاں تعارف کے لیے ہیں, تعصب کے لیے نہیں ہیں. یہ برادریاں پہچان کے لیے ہیں بس, کہ بھئی یہ پٹھان ہے, یہ صدیقی ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. باقی اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس طرح کے میلز بچیوں کے میرے پاس بھرے رہتے ہیں. 25 سال ہو گئی مفتی صاحب, شادی کی والدین کو فکر ہی نہیں ہے. فکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رشتہ برادری میں نہیں مل رہا ہے. والدین کب سمجھیں گے ان باتوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح غیر برادری میں صحابہ اکرام کے کروائے. اچھا مجھے بتاؤ کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی برادری کیا ہوگی؟ کتنے غیر مسلم ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں, وہ کہاں نکاح کریں گے؟ اسی لیے زندگی کو آسان بناؤ. شریعت نے زندگی کو آسان بنایا ہے,
ہم نے رسم و رواج کے ذریعے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے۔ یہ جو بچیاں آج ہماری خون کے آنسو روتی ہیں، چھپ چھپ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، وظیفے کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے والدین کسی طرح سے میری بات سمجھ جائیں، میرے والدین میری فیلنگس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اچھا وہ حیادار اتنی ہوتی ہیں، پاک دامن اتنی ہوتی ہیں، اپنے والدین سے محبت رکھنے والی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ان سے نہیں کہہ پاتی۔ وہ کسی سے محبت بھی کر رہی ہوتی ہیں، کسی سے نکاح کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن نہیں کہہ پاتی، وہ ہم سے دعائیں پوچھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے، وہ چاہتی ہیں کہ عزت کے ساتھ نکاح ہو جائے، لیکن والدین سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے قدم آپ کی اولاد کے بہک جائیں، اس سے پہلے خدا کے لیے اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ آج کل فتنے فساد کا زمانہ ہے۔ 50 سال پہلے آپ چلے جاؤ جب گناہ کے دروازے اتنے عام نہیں تھے، بلکہ 20 سال پہلے بھی آپ چلے جاؤ تو شادیاں جلدی ہوتی تھیں۔ آج جب گناہ کے دروازے اتنے کھلے ہوئے ہیں تو شادیاں اتنی دیر میں ہوتی ہیں۔ اب تو ہمیں اور فکر کرنا چاہیے، اسی لیے اپنی بچیوں کی شادیوں کی فکر کرو میرے عزیز بھائیوں، خدا کے لیے فکر کرو۔ اس اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہہ رہے ہو ہائے میری بچی نے کیا کر دیا۔ کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ دیکھو شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی لیے اپنی بچیوں کی شادی میں جلدی کرو، اور برادری میں نہ صحیح تو غیر برادری میں دیکھو۔ مسلمان ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ والدین میری اس بات کو سمجھیں گے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میری اس باتوں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اور بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا، لڑکے اور لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو بڑی والی LED پہ لگا کے اپنے والدین کو دکھائیے تاکہ والدین کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے اور نکاح ہماری زندگی میں آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔